اور اس کے علاوہ جو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، تو ان سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو محبت تھی، جو پیار تھا، جو الفت تھی، وہ احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مشہور حدیث ہے، کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جو جوان ہوں گے ان کے یہ دونوں سردار ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں حضرات کو اپنے دنیا کے چمن کے پھول قرار دیا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے، تو ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی خلافت ختم ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے، تو آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً خلافت کو سنبھال لیا، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی، ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا، اور دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ایک بہت بڑا لشکر اور بڑی مضبوط فوج تھی۔ اب قریب تھا اور حالات ایسے بن گئے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جاتی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے مسلمان مارے جاتے اور شہید ہو جاتے۔ یہ خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت تھی، تو آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ بڑے حوصلے والے تھے، بڑی آپ کے اندر برداشت کا مادہ تھا، قوت برداشت آپ کے اندر تھی۔ تو ان حالات کے اندر آپ نے کوئی جلد بازی نہیں فرمائی، بلکہ بڑے صبر و تحمل سے آپ نے ان حالات کو دیکھا اور ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی حالات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف صلح کا پیغام بھیجا، اور اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ آپ جو شرائط لاگو کرنا چاہیں وہ مجھے منظور ہیں، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑی دانش مندی کا مظاہرہ فرمایا، بڑی عقل مندی کا مظاہرہ فرمایا، اور کچھ شرائط مقرر فرما کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح فرمائی، اور آپ نے کرسی کو چھوڑ دیا، آپ نے اقتدار کو چھوڑ دیا، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی۔ اب اس صلح کے نتیجہ میں مسلمان بہت بڑی جنگ سے بچ گئے، اور مسلمان بہت بڑے جانی نقصان سے بچ گئے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور صلح کے لیے جو یہ اقتدار چھوڑا اور کرسی چھوڑی، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کے متعلق ایک پیشین گوئی بھی تھی، جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، ان قریب اللہ تعالی مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، اس کی وجہ سے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح فرمائیں گے۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی پیشکش قبول فرما لی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیشین گوئی بھی سچ ثابت ہوئی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن میں یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سب کو یہ ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارے کرسی چھوڑنے کی وجہ سے، اقتدار چھوڑنے کی وجہ سے
مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، مسلمانوں میں جنگ اور قتال ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کرسی کو چھوڑ دو، اقتدار کو چھوڑ دو اور مسلمانوں کے اندر اتحاد کو قائم رکھو، مسلمانوں کے اتحاد کو برباد نہ ہونے دو، مسلمانوں کے اتحاد کو ٹوٹنے نہ دو، اقتدار چھوڑنا پڑ جائے چھوڑ دو، کرسی چھوڑنی پڑ جائے چھوڑ دو، لیکن مسلمانوں کے اتحاد کو اور مسلمانوں کا جو اتفاق ہے اس کو برقرار رکھو۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا پیغام ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کو دے کر گئے ہیں۔ آج اگر ہم مسلمانوں کے اور اپنے حکمرانوں کے حالات کو دیکھیں تو آج جنگی کرسی کی ہو رہی ہے، آج جنگ ہی اقتدار کی ہو رہی ہے، اور اس کرسی اور اقتدار کی وجہ سے ہم اخلاقیات میں گر چکے ہیں، ہم بالکل ملکی قانون کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ملکی عدالتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم جو چاہتے ہیں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ان الفاظ اور ان جملوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو کیا نقصان پہنچے گا اور ہمارے جو ملک کے رہنے والی عوام ہے ان کو کیا تکلیف اور کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما آپ حضرات یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ نماز کی اہمیت تمہارے ہاں ہونی چاہیے، کسی حالت کے اندر بھی تمہاری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغام دے کر گئے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر تمہیں اپنا اقتدار قربان کرنا پڑ جائے، اپنے عہدہ چھوڑنا پڑ جائے تو اس کو چھوڑ دو اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھو، اور یہی مسلمان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سب سے بڑی کنجی ہے، اور سب سے بڑی جو ضمانت ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی محبت اور ان حضرات کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔